غیبت اور عیب جو ہی ہمارے معاشرے کا ایسا ناسور ہے کہ جس میں ہر خاص و عام ملوث ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اگر تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائی کی غیبت کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ اگر تم اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ آئیے فرمان پیغمبر سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ظاہراً ایمان و اسلام قبول کیا ہے مگر ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے بھی مت پڑ جایا کرو، لوگوں کے عیب بھی تلاش کرنے مت لگ جایا کرو، فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ، اور جو شخص لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے عیوب کو عیاں کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ جس کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے اللہ اسے گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں اللہ اس کو گرا دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے، اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، ادھر کیوں جا رہا ہے، تمہیں کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ۔ اور سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اس حدیث کے ٹکڑے سے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ عیب جوئی کرنا اور غیبت کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں بلکہ منافق کا کام ہے۔